ایمان اے علی تمہاری محبت ہی تقویٰ اور ایمان ہے۔ قادران محترم، اس کا مطلب کہ ایمان بغیر محبت علی کے ممکن نہیں۔ اب منزل آئی عمل کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے عمل صالح بجانا ہے، جو لوگ عمل صالح بجانا ہے وہ گھاٹے سے دور۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل بھی ہوتا ہے اور عمل صالح بھی ہوتا ہے۔ قادران محترم، تو یہ فرق پیدا کرنا پڑے گا کہ عمل کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے لفظیں ڈھونڈنا شروع کی کہ یہ عمل صالح کیا چیز ہے، تو صالح کا ایک دوسرا لفظ ملا، خیر، عمل خیر۔ عمل صالح سے مراد عمل خیر۔ ہم نے سوچا کہ یہ عمل خیر کہاں ملے گا۔ عزیزان محترم، تو عمل خیر ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ایک میدان میں آواز گونجی تھی، گونجی حی علی خیر العمل۔ جب آواز گونجی حی علی خیر العمل، اور جب سب لوگ اس عمل کے لیے جمع ہو گئے تو رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی۔ صلوات بھیجیے تو توجہ ہے عزیزان محترم۔ عمل صالح کیا، ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت علی ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ اصل عمل صالح جو ہے وہ ولایت علی ہے۔ بغیر ولایت علی کے انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اگر انسان کو گھاٹے سے بچنا ہے تو اللہ اصل کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو اور صاحب عمل ہو۔ لیکن ایمان کیا ہے اور عمل کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دیگر۔ اب اس کے بعد بات آئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور گھاٹے سے بچنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جو لوگ حق اور صبر کی وصیتیں کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، حق پر عمل کرتے رہے، وہ لوگ گھاٹے سے دور۔ عزیزان محترم، اب ظاہر سی بات ہے حق کی تلقین کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں حق معلوم ہونا چاہیے۔ یہ امر بالمعروف کا اصول ہے۔ بچوں کے لیے عرض کر دو، چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امر بالمعروف کا ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جس چیز پر ہم خود عمل کرتے ہیں اسی کے لیے امر بالمعروف کا حق ہے۔ یا نہی عن المنکر، یعنی جس نہیں سے ہم بچتے ہیں اسی کے لیے ہمیں نہی عن المنکر کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خود جھوٹ بولے، دوسرے کو یہ جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ بولنا بڑی بات۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے اور آپ سے کہیں کہ نہیں نماز بہت اہم ہے، پابندی سے پڑھیے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول ہے۔ ایک چیز اور دوسری چیز اور بھی ہے، بعض لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اتنا بھوت سوار ہوتا ہے، اتنا بھوت سوار ہوتا ہے، بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ وہ مستحبات میں بھی امر بالمعروف کرنے لگتے ہیں اور مکروہات میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے لگتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ واجبات اور محرمات کے لیے ہے، مستحبات اور مکروہات کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے 11 مہینے تک، بلکہ یہ کہوں کہ 10 مہینے تک جو ہے وہ خاموش رہتے۔ 10 مہینے تک نہ ان کو امر بالمعروف یاد آتا، نہ انہیں نہی عن المنکر یاد آتا، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا لوگوں کو امر بالمعروف بھی یاد آتا ہے اور نہی عن المنکر بھی یاد آتا ہے۔ عزیزان محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف 2.25 مہینے نہیں ہے۔ ارے بھائی بچے ہیں، نوجوان ہیں، ازاداری میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گستاخیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حرام نہ کر رہے ہو، اگر حرام کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو نہی عن المنکر کا حق ہے، لیکن اگر کوئی کار حرام نہیں کر رہے ہیں تو ہرگز کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ازاداری میں یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو۔ صلوات بھیجیے تو ہاں، اگر حرام کوئی کام کر رہے ہو تو حق ہے کہ آپ منع کی، اچھا وہ بھی آپ کے مقلد کے اعتبار سے حرام ہو، یہ نہیں کہ عمل کرنے والا جو ہے وہ آغا سیستانی کا مقلد ہے اور منع کرنے والا کسی اور عالم کا مقلد ہے، تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ آغا سیستانی کے مقلد کو اس بات پہ عمل کرے کہ تم یہ عمل مت کرو۔ یہ توجہ رہے، یہ اکثر ایام اعظم میں خاص طور سے ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہو یہ، تو لہذا اس طرح کی اختلافی چیزیں
ہماری قوم میں نہیں آنا چاہیے. تو بات بیچ میں آ گئی، میں موضوع سے تھوڑا سا الگ ہو کے کہ وہ تواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرے، حق کی تلقین کرے، حق کا اظہار کرے، حق کی تبلیغ کرے، حق کی ترویج کرے. یہ تمام معنی وہ تواصوا میں آ جاتے، وہ تواصوا بالحق. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اصل حق کیا ہے. ویسے تو نماز بھی حق ہے، روزہ بھی حق ہے، حج بھی حق ہے، زکوٰۃ بھی حق ہے، ساری چیزیں حق، لیکن اصل حق کیا ہے؟ جب اصل حق کی تلاش ہوئی ہمیں، تو بھی ہمیں رسول اسلام نے سہارا دیا. فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اب یقیناً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں حق ہے، لیکن اگر علی کے ساتھ ہے تو حق ہے، اگر علی کے بغیر ہے تو پھر یہ حق نہیں ہے. عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ نہ ایمان بغیر علی کے، نہ عمل صالح بغیر علی کے، اور نہ حق بغیر علی کے. عزیزان محترم، اس کے بعد چوتھی منزل آئی صبر کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیتیں کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں اس موضوع کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا نحن الصلاح، اے علی نحن الصلاح، اے علی ہم نماز ہیں، وانت الصبر، اور تم صبر ہو. رسول اللہ نے خود کو نماز سے تشبیہ دی، کہا کہ اصل نماز ہم ہیں. کیا مطلب نماز؟ کیا رسول اللہ رکوع سجدہ؟ تو گویا رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نماز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہی ہے جو رسول والی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہی نماز ہوگی کہ جو رسول والی نماز ہوگی. اب رسول والی نماز کون سی ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب سن 36 ہجری میں غالباً، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، جب 36 ہجری میں مولا کائنات ظاہری تخت خلافت پر بیٹھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ جب نماز پڑھائی تو لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی کہ جو رسول پڑھتے. توجہ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور مولا کائنات کو صبر سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ایمان علی کے بغیر مکمل، نہ عمل صالح علی کے بغیر مکمل، نہ ہی حق علی کے بغیر مکمل، اور نہ صبر علی کے بغیر مکمل. جب یہ چاروں چیزیں علی کے بغیر مکمل نہیں تو خدا نے اصل کی قسم کھائی ہے. خدا نے اصل کی قسم کھائی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. لیکن چار چیزوں کے ذریعے سے بتایا کہ اگر انسان گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہوں کھل کے کہ کفر و شرک و نفاق سے بچنا چاہتا ہے. بڑی توجہ، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ان چاروں چیزوں کو اپنانا ہوگا. اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں بغیر علی کے اور بغیر اولاد علی کے مکمل نہیں ہو سکتی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو عزیزوں یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. اب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہیں پھر آ جائیں کہ اگر انسان گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے تو یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہے: ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر. اور یہ چاروں چیزیں کربلا کے میدان میں موجود تھیں. عزیزان گرامی قدر، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کربلا پہنچ گئے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. کبھی سوچا 1400 برس کے بعد بھی جب لفظ کربلا ہمیں سنائی دے جاتا ہے، لفظ کربلا دکھائی دے جاتا ہے تو ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے، ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے.
جب ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم مغموم ہو جاتے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس بہن نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ عزادارو، یقیناً ہمارا کوئی نوجوان چلا جاتا ہے تو جب محرم آتا ہے تو وہ نوجوان بہت یاد آتا ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا علی اکبر کے جیسا بھی کوئی نوجوان دنیا میں پیدا ہو؟ ارے یہی وہ چاند ہے کہ جس چاند کے بعد ہمارا چاند غروب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزاداروں، استقبال عزا کی مجلس ہے۔ مصائب سے پہلے گزارش کر دوں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بزرگوں سے کہ یہ یاد رکھے کہ ہماری عزاداری کا مقصد صرف اور صرف جناب زہرا کو خوش رکھنا ہے۔ ہماری عزاداری کا مقصد صرف اور صرف جناب زہرا کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر عزاداری میں کوئی اور مقصد ہم لے کے چلے، اپنی انا لے کے چلے عزاداری میں، اپنی خودداری کا ڈنکا اگر ہم بجا رہے ہیں عزاداری کے درمیان، تو یہ یاد رکھیے کہ عزاداری قابل قبول نہیں۔ عزاداری دراصل وہی ہے کہ جس سے جناب زہرا خوش ہو جائے۔ عزاداری کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ جناب زہرا خوش ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عزاداری میں کسی طرح کا رخنا ڈالنا اور عزاداری میں کسی طرح کی رکاوٹ ڈالنا، یہ جناب زہرا کو ناراض کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر کوئی انسان، کوئی گروہ اگر عزاداری کے کسی بھی کام میں کسی طرح سے رخنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ روز محشر مادر حسین کو اسے جواب دینا۔ بس عزاداری، یہ عزاداری ہماری جو بھی ہونا چاہیے وہ جناب زہرا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جناب زہرا کسی کا احسان رکھتی نہیں ہے۔ جناب زہرا، یہ اگر ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، عزاداری اگر ہم کرتے ہیں تو ہم جناب زہرا پہ احسان نہیں کرتے، ہم خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، لیکن شہزادی اسے اپنا احسان سمجھتی ہے، یہ اور بات۔ اور جب اپنا احسان سمجھتی ہے تو وہ کسی کا احسان نہیں رکھتی اور اس احسان کا بدلہ ضرور دیتی ہے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں۔ عزاداران امام مظلوم، نوجوان ماتمداروں، واقعہ سنو اور مجلس تمام کہ ایک نوجوان تھا جو ہر سال چاند رات سے پانی کی شبیل لگایا کرتا تھا اور تمام راستہ چلنے والوں کو، راہگیروں کو، تمام عزاداران کربلا کو پانی پلایا کرتا تھا۔ ایک محرم ایسا آیا کہ اس محرم سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں اس نوجوان کے انتقال کے بعد سے روزانہ جایا کرتی تھی اپنے لال کی قبر میں فاتحہ پڑھنے، لیکن عزاداروں، جب محرم قریب آیا تو اسے اپنے نوجوان کی بڑی یاد آئی۔ اسے اپنے نوجوان کی بڑی یاد آئی کہ ہمارا لال نہیں ہے، ہمارا ماتمدار نہیں ہے، حسین کی عزاداری، حسین کے چاہنے والوں کو پانی کون پلائے گا؟ عزاداروں، بس وہ پانی کی سبیل پہ خود کھڑی ہو گئی پانی پلانے، اور جب اپنے نوجوان کی یاد زیادہ آنے لگی تو ایک مرتبہ قبرستان چلی گئی، اور جب قبرستان گئی تو اپنے بیٹے کی قبر پہ جب پہنچی تو کیا دیکھا، ایک خاموش معظمہ وہاں کے قبر، اس کے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ۔ یہ قریب پہنچی اور انہوں نے کہا کہ بیوی، شاید آپ کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے۔ ارے یہ ہمارے بیٹے کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی ہے، نہیں یہ تو ہمارے بیٹے کی قبر ہے۔ کہا کہ نہیں بیوی، آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے، آپ کے کسی اور، آپ کے بیٹے کی قبر کہیں اور ہوگی، میں تو روز آتی ہوں اس قبر
کہا اے معظمہ تو اور آتی ہے تو میں بھی آتی ہوں اس قبر میں فاتحہ. کہا نہیں یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے. 2-3 مرتبہ کی تکرار کے بعد ایک مرتبہ اس معظم نقاب اس معظمہ نے کہا یہ بتا کہ اچھا تو جس کے نام پہ پانی پلا رہی ہے اور جس کے نام پہ تیرا لال پانی پلاتا تھا وہ کس کا بیٹا تھا؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا رے وہ تو میری شہزادی فاطمہ کا بیٹا حسین ہے. ارے یہ میرے بیٹے کی خبر ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا اس مرتبہ نے کہا ارے تیرا لال میرے لال کے نام پہ پانی پلاتا تھا. میں تیرے لال کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئی ہوں. ارے میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا. لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا ويحكمون. بارك الله محمد وآل محمد.